ساری مخلوقات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم انسان ہیں، اسی طرح ایک مخلوق ہے جنات، اسی طرح ایک مخلوق ہے فرشتوں کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی کو فرشتوں میں بھیج سکتے تھے، یا فرشتے کی شکل میں بھیج سکتے تھے، یا اگر چاہتے تو جناتوں کی طرح بھیج سکتے تھے، جناتوں کے لیے بھیج سکتے تھے اور جنات کی شکل میں بھیج سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسانوں میں بھیجا اور انسانوں کی شکل میں بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرشتوں کی شکل میں بھیجتے، فرشتوں کی طرح بھیجتے ان کو، تو فرشتوں کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں؟ بھوک نہیں لگتی۔ فرشتوں کو نیند لگتی ہے؟ نیند بھی نہیں لگتی ہے۔ تو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، نیند بھی نہیں لگتی ہے، ان کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ وہ کسی کام میں تھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا وہ اسی کام کو کر رہے ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا کہ تم کو تسبیح کرنی ہے، اب وہ تسبیح ہی کر رہے ہیں۔ کسی سے کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے تو وہ سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، نیند بھی نہیں لگتی، اور ان کو تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں بھیجتے تو لوگ اعتراض کرتے، اور اگر جب اللہ کے نبی دعوت دیتے لوگوں کو کہ آپ جو ہے دین کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، نماز کی دعوت دو، نماز کو پڑھو، لوگوں کو جو ہے اچھائیوں کی طرف بلاؤ، تو لوگ کہہ دیتے کہ آپ تو انسان ہے نہیں، آپ کو تو نیند لگنی نہیں ہے، آپ کو جو ہے پیاس لگنی نہیں ہے، آپ کو بھوک لگتی نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ہم کو بھوک بھی لگے گی، ابھی پیاس بھی لگے گی، ابھی ہم کام کریں تھک بھی جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق میں بھیجتے تو لوگ دعوت قبول کرنے کے بجائے بہانہ بنا لیتے کہ آپ کی دعوت کیسے قبول کریں، آپ انسان ہی نہیں ہیں، اور آپ کے بھوک بھی نہیں لگتی، ہمارے بھوک لگتی ہے، آپ کو نیند نہیں لگتی، ہمارے نیند لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرشتوں کی مخلوق میں بھیجنے کے بجائے اور دوسری مخلوق میں بھیجنے کے بجائے انسانوں کی مخلوق میں بھیجا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسانوں میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسانوں میں کیوں بھیجا ہے؟ اگر دوسری مخلوق میں بھیجتے تو لوگ بہانہ بناتے، کیا کرتے لوگ؟ اور بہانہ بنانے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھوک نہیں لگتی، ہمارے بھوک لگتی ہے، آپ کو نیند نہیں لگتی، ہمارے نیند لگتی ہے، تو لوگ بہانہ بنا کے اور کنارہ اختیار کر لیتے یا راستہ بدل دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنانے کا موقع ہی نہیں دیا اور اپنے نبی کو انسانوں میں بھیجا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، جب اللہ کے نبی دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی لوگوں کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ان کو بھوک بھی لگتی ہے، انہیں پیاس بھی لگتی ہے، انہیں تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اور انہیں چوٹ بھی لگتی ہے، انہیں بخار بھی آتا ہے۔ تو اب کوئی اگر بہانہ بنا لے تو اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی جو ہے پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی نیند آتی ہے، ہمیں بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو جب ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں تو تم دین کی دعوت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آج جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، جتنے بھی آئیں گے یا جتنے بھی آ چکے ہیں، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہانہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اپنے نبی کو انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں اور اس کو ہم آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ یہاں تک محدود نہ کریں کہ ہم نے ایک بات سیکھی ہے تو ہم وہ بات سیکھ کر کے اسی کو وہیں پر روک دیں، بلکہ ہم اپنا فرض ادا کریں اور اپنے فریضے کو انجام دیں، اور جو کچھ ہم یہاں سیکھیں
بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔